اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان ایام مبارکہ میں اور خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر ہم سب کو تقوی الہی کے حصول میں ہماری مدد فرما. جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیات سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک کی آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے. وجہ گفتگو اور وجہ انتخاب ان آیات کا یہ ہے کہ کیونکہ آج 26 دسمبر ہے اور کل جو دن گزرا ہے 25 دسمبر کا، یہ دن ہمارے مسیحی برادران کے ہاں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے. جیسے ہمارے ہاں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، پہلے وہ میلاد النبی تھا، پھر وہ عید میلاد النبی ہو گیا، اسی طرح ان کے یہاں بھی میلاد النبی ہی کی طرح کا یہ جشن ہے. اس پہ ہمیں بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے کہ جس طرح کوئی بھی ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والا خوش ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح ان کے نبی ہیں اس طرح ہمارے بھی نبی ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ان سے بہتر ہے تو اس میں کہنے میں حق بجانب ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی موافق الفطرت شخصیت تھی اور ایک خارق العادہ شخصیت تھی کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تو ایک خارق العادہ ایک بالکل ایسے طریقے سے کہ جس سے عام لوگ دنیا میں نہیں آتے، اس طریقے سے وہ دنیا میں آئے، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں جو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ معجزات بھی کوئی کم نہیں ہیں. ایسے معجزات کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا اندھا جو پیدا ہی اندھا ہوا ہو، آپ ایسے مریضوں کو اللہ کے اذن سے جو ہے وہ شفا دیا کرتے تھے. ایسے کوڑ کے مریض کہ جن کو لوگ معاشرے سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان وہ دہی گزارتے ہیں، ان کو شفا دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے معجزات جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کتابوں کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمیں مل جائیں گی. تو یہی وجہ تھی کہ میں نے آج سوچا کہ ہماری گفتگو وہ کہ اس عنوان سے چل رہی تھی کہ ہم زاد السالک نامی کتاب کو اپنی گفتگو کا محور بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ 25 نکات جو ملا فیض کاشانی نے ذکر کیے ہیں ان کو ذکر کر رہے تھے. ان میں سے ہم نے 10 نکات پیش کر دیے تھے آپ کے سامنے، اور 11 نکات پیش کر دیے تھے، اور 12واں نقطہ ہمیں آج پیش کرنا تھا. میں بس اس نقطے کو بیان کر کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کی طرف تھوڑا سا اس کا خلاصہ کروں گا، کیونکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، اور تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب ایک سلسلے کی کڑی ہیں، اور ان پہ آنے والی کتابیں، ان پہ آنے والے الہامات، وہ سب ایک ہی ہستی جو کہ خداوند کریم کی ہستی ہے اس کی طرف سے آ رہے ہیں، اس لیے ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. بعض باتیں جو ہم تک ان انبیاء علیہ السلام سے پہنچی
ان باتوں کی کچھ نے قرآن میں تصدیق کر دی، اور کچھ باتیں جن میں خلافات کی وجہ سے تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں یا تحریف کی وجہ سے ان کے اندر لوگوں نے چینجنگ کر دی تھی، ان چینجنگز کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہے وہ تصحیح فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب نجاشی کے دربار میں گئے تو نجاشی کے دربار میں جانے کے بعد جب وہاں پہ مروان جو وہاں پہ آپ کے پیچھے گیا تھا کہ ان مہاجرین کو واپس لے کے آ جائے، تو اس نے جو ہے وہ کہا تھا بادشاہ سے، نجاشی سے، کہ یہ آپ کے نبی عیسیٰ کے اوپر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، ان کا عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ مختلف ہے، یعنی وہ اس کو اس طرح سے چڑھانے کی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے وہ ان کے خلاف ہو جائے۔ تو جب نجاشی کے سامنے جعفر طیار آئے تو ان سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو اس وقت حضرت جعفر طیار نے یہ آیات جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس میں سے مختصر کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے جو اس میں حضرت مریم کے بارے میں تھی، وہ میں نے نہیں رکھی خطبے کی محدودیت کے لحاظ سے، تو جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ان میں سے کچھ آیات کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس کی طرف واپس آئی ہیں اور حضرت عیسیٰ ان کی گود میں تھے، تو سب سے زیادہ ان کو جس بات کا ڈر تھا اور جس بات کا خوف تھا وہ یہ تھا کہ لوگ ان پہ کس طرح سے بہتان تراشیاں کریں گے، کس طرح سے ان کے اوپر الزام لگائیں گے، کس طرح سے ان کی کردار کشی کریں گے۔ لہٰذا وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں بولنا، تمہیں لوگوں سے چپ رہ کر ملنا ہے، یعنی تم ان کے سامنے جاؤ تو چپ جو ہے وہ بالکل رہنا، اپنے ہونٹوں کو سی لینا، یعنی ایک طرح سے چپ کا انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ اور اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا، اور تم تو بڑے شریف خاندان کی خاتون تھی، وہ قرآن مجید میں اقوال نقل کیے لوگوں کے، تو تم نے یہ کام کیا کیا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت حضرت مریم کی گود میں تھے، انہوں نے اللہ کے اذن سے اس وقت خود کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ چھوٹے سے بچے تھے، گود میں تھے، اب اس کی عمر کتنی رہی ہوگی، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دراصل یا کچھ دن کے ان کی جو ہے وہ ولادت کو ابھی گزرے تھے۔ تو آپ نے اس ایج میں یہ آیات قرآن مجید جن کو ارشاد فرما رہا ہے وہ بیان کی۔ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، السلام علیکم، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی قرار دیا ہے، یعنی اس نے مجھے نبی کے طور پہ چن لیا ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد پہلا معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوا وہ یہ معجزہ تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے جو ہے وہ مجھے مبارک قرار دیا، یعنی میری ذات میں برکت عطا فرمائی ہے جہاں پہ بھی میں ہوں، وہ اوصانی، اور مجھے وصیت کی ہے، کس چیز کی وصیت کی ہے؟ بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں، یعنی نماز کا پیغام اس زمانے سے ہر نبی کو دیا گیا تھا۔ ہمارے نبی کے لیے کوئی نیا پیغام نہیں تھا، یہ کہا جاتا ہے نماز پہلی دفعہ شروع نہیں، نماز پہلے سے ہوتی تھی، اس میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے صحیح کر کے بیان کر دیا۔ تو کیا فرمایا کہ اس نے مجھے زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی اس نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کا احترام کرو۔ جس ماں نے مجھے زحمتوں کے ساتھ اس دنیا میں لانے کی ذمہ داری قبول کی اور تمام تہمتوں کو برداشت کیا، اس ماں کے ساتھ مجھے اس نے کس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں، اور اس نے مجھے بدبخت اور سرکشی کرنے والا نہیں بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رحم اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں رکھا تھا، اس کا اعلان بھی ان کی زبان سے کروا دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی وہ دن چاہے وہ 25 دسمبر کا دن ہو، چاہے وہ اپریل کی تاریخوں میں سے کوئی تاریخ ہو، جو بھی تاریخ ہو، وہ بعد میں تاریخوں میں تبدیلی ہو گئی، لیکن جو بھی تاریخ ہو، جس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے، اس تاریخ کو یا اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کے تمہارے پیدا ہونے کے دن کو، تمہارے اس دنیا سے جانے کے دن کو، ٹھیک ہے، اور جب میں مروں گا اس دن کو میں نے کیا کیا ہے، وہ سلامتی اور احسان کے طور پہ مجھے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قول آیا تھا، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بات ہو رہی تھی، اور پھر قول خداوندی یہاں پہ جو ہے وہ نقل ہوتا ہے۔ وہ کیا قول خداوندی نقل ہوتا ہے؟ وہ یہ نقل ہوتا ہے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جس کا تعارف عیسیٰ نے اپنی زبان سے کروایا، اللہ تعالیٰ یہ بیان کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے تھے۔
آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ان کی شخصیت اتنی خارق العادہ تھی، اتنی فوق العادہ تھی کہ ان کے بارے میں لوگوں نے مختلف قسم کی نظریات اور عقیدے گھڑ لیے تھے، جس میں سے ایک عقیدہ ان کو خدا کا بیٹا ماننا تھا، اس میں بہت سارے اور بھی بہت سارے خرافاتی عقیدے تھے، جس کا قرآن مجید میں نقل بھی اللہ تعالیٰ نے ان اقوال کو کیا ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت باری تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہارے بعد تمہیں اور تمہاری ماں کو الہ بنا لیں؟ عیسیٰ کہیں گے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پاک ہے ذات، ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ یہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے ان کو اس طرح کی تعلیم نہیں دی، جب میں ان کے درمیان سے آ گیا تو بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ ایک سلام بھیجو مغال پیچھے جناب یہاں پہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں تاکہ خواتین کے نکلنے کی جگہ یہاں سے اس طرف آ جائیں آپ لوگ، خواتین کی نکلنے کی جگہ۔ ایک سلام بھیجو مغال تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تعارف تھا جو قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر کروا رہا ہے۔ آج میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال میں سے، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سے ایک حصہ چنا ہے جو کہ گاسپل آف میتھیو سے جو ہے وہ چنا گیا ہے، اور اس کو چننے کی کیا وجہ ہے؟ اس کو اس لیے چنا ہے کہ بعض چیزیں جس کے بارے میں آپ سنتے چلے آئے کہ توریت کے اندر، انجیل کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو گئی، اور اس تحریف کی وجہ سے ہم جو ہے وہ توریت انجیل کی طرف توجہ نہیں کرتے، تحریف ہو گئی اس کی کچھ حصوں کی طرف، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری جو ہے وہ انجیل جو ہے وہ ساری کی ساری توریت جو ہے وہ تحریف ہو گئی۔ قرآن مجید نے بعض باتوں کو سرٹیفائی کر دیا، بعض باتوں کے اوپر مہرے سچ جو ہے وہ سب کر دی۔ تو میں نے اسی چیز کو مد رکھتے ہوئے قرآنی آیات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس خطبے کو، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری خطبہ یا سرمن آف دی ماؤنٹ یا پہاڑی کا خطبہ یا موعظہ فی الجبل جو ہے وہ اس نام سے یہ مختلف عبارتوں میں عربی، فارسی اور انگلش میں آپ کو مل جائے گا، یہ گاسپل آف میتھیو کے اندر ہے۔ اس کی کچھ آیات کا یا کچھ ورسز کا جو ہے وہ میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد محمد والے اور ترجمہ جو اردو کا میں لے رہا ہوں یہ محمد مبشر نذیر صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے، جو انہوں نے اپنی تحقیق میں اس کا ترجمہ کیا، اس میں سے میں نے ان نکات کو لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ جب ان کے زندگی کے آخری ایام تھے اور وہ صلیب پہ جانے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ اب حالات اس طرح کے ہو گئے کہ لوگ جو ہے وہ اب میرے جان کے دشمن ہو گئے، تو انہوں نے پہاڑی پر جانے کے بعد، ایک پہاڑی تھی، ایک چھوٹا سا پہاڑی سے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس پر وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے فالوورز سارے کے سارے آ گئے، اور ان فالوورز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں۔ یہ ایک تعبیر ہے بھیڑوں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھیڑوں کا جب کوئی سربراہ نہیں رہتا، جب کوئی ایک لیڈر نہیں رہتا اور لیڈر بڑھ جاتے ہیں، یا بھیڑوں کا کوئی رہنما نہیں رہتا، کوئی ایک جو چلانے والا، تو بھیڑیں مختلف جگہوں پہ اسکیٹرڈ ہو جاتی ہیں، بھیڑیں مختلف جگہوں پہ اسکیٹرڈ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تعبیر، ایک تمثیل، حضرت عیسیٰ کا بیان کا طریقہ ایک تمثیلی طریقہ تھا، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے، دوبارہ گیدر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی سلسلے میں یہاں پر اسی طرح کے الفاظ آئیں گے، تو یہ ذرا ہمارے لینگویج اور ہماری ادبیات سے تھوڑے سے مختلف ہے، اس لیے آپ کو تھوڑے سے نئے لگیں گے، کیونکہ ایک گاسپل میں جو ایک طریقہ گفتگو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، قرآن مجید کی لینگویج سے یا ترجمہ کرنے والوں نے اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ گلیل نامی جھیل پر جو ہے اس کے کنارے پر ایک پہاڑی واقع تھی، اس پہ گئے اور وہاں پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ 21 نکات پر 21 پوائنٹس پہ مشتمل تھا۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں بیان نہیں کی جاتی، لیکن یہ قرآنی آیات سے اس قدر میل کھاتا تھا، اور قرآنی آیات جو تعلیمات اخلاقی کا جسے کہتے ہیں کہ مرقع ہیں، جن کے بارے میں اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کی تعلیم فرمائی گئی کہ ان آیاتوں کی بنیاد پہ اپنے اخلاقیات کو درست کرو، یہ ساری کی ساری تقریباً اس خطبے کے اندر عیسیٰ نے خلاصہ کر دی۔ نبی اللہ ہے اور اللہ کا کلام ان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، تو وہی چیز یہاں پہ بیان کی ہے۔ اور انہوں نے سلسلہ اس طرح سے شروع کیا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خوشی کیسے مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، خوشی کیسے مل سکتی ہے، اس بارے میں کچھ پوائنٹس انہوں نے بیان فرمائے۔ میں بس زیادہ توضیح نہیں دوں گا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا ٹکڑا اور اس کے مطابق قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، صرف جسے کہتے ہیں نا ان کا چتر یا یوں کہنا بلٹ پوائنٹس پوائنٹ کروں گا، تفصیل کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ خود آپ لوگ الحمدللہ جو ہے وہ قرآن کی آیات کی تفسیر اور ترجمہ سنتے رہتے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ دل کہ مبارک ہے وہ دل کہ غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کے لیے ہے، یعنی وہ دل ان کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں جو غریب ہیں۔ غریب ہمارے یہاں
عربی زبان میں جو ہے وہ فقیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں لفظ غریب جو ہے یا دوسری زبانوں میں غریب اپنے وطن سے دور یا ایسا دور جو دوسروں سے کٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر غریب کو اس معنی میں اپنے ذہن میں رکھیے گا. کہتے ہیں غریب ہے وہ دل، ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے. کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں یہ لوگ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے فالوورز جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں روحانیت اور بہت زیادہ دنیا پرستی کے اندر نہیں تھے، بہت زیادہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. آپ نے حواریوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی انہی کے لیے رکھی ہے جو لوگ اور معاشرے سے اور دنیا کے مادہ پرستی سے کٹے ہوئے ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. یعنی عباد الرحمن کی تعریف جب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں تو کہتا ہے کہ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے، رحمان کے وہ بندے جو اللہ رحمان کہ وہ لوگ بندے ہیں، یعنی عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، یا بندہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا فل اوبیڈینٹ ہو. کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی الذین یمشون علی الارض ہونا، جب یہ زمین میں چلتے ہیں تو بہت دھیرے دھیرے اور بڑے تمکن کے ساتھ اور بڑی جسے تمکنت کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں، بڑے سوبر طریقے سے. انگلش والا سوبر بات نہیں کر رہا، بڑے آرام والے طریقے سے جو ہے یہ چلتے ہیں. اور جب کوئی جاہل، ٹھیک ہے، جب جاہل کوئی ان کو کوئی بری بات کہتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما. اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے جو ان کی اس حالت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتا ہے، جو کہتا ہے یہ کیا دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، کیا انہوں نے اپنے آپ کو روحانیت اور ربانیت کے اندر رکھا ہوا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب اس طرح کی جاہل ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کو تحقیر کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، تم پر اللہ، تم پر سلامتی ہو. یہ کہہ کے وہ گزر جاتے ہیں. یہ ایک صفات بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح وہ پائے گا قیامت کے دن. کون فلاح پائے گا؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. یعنی وہ جو اس بات کے بارے میں غمگین ہے کہ ہماری یہ دنیا ہمیں روکتی ہے کس چیز سے کہ ہم مختلف جو اٹریکشنز ہیں ان کی طرف کھنچتے چلے جائیں اور خدا سے دور ہوتے چلے جائیں. ان کے لیے حضرت عیسیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ وعدہ کیا ہے نا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں سے بچ کر چلیں گے اور ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود ان کی طرف نہیں بڑھیں گے تو ان کو کسی قسم کا غم نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دوسرے لوگ جب کسی کام کو کر رہے ہوں تو ان کو غم ہوتا ہے کہ حسرت ہوتی ہے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اس طرح سے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے جسے کہتے ہیں منتظر رہتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کے حکم پر عمل کریں، تو ان کی علامت ان کے لیے میں نے کیا رکھا ہے؟ لا خوف، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، قیامت کے دن کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ محزون ہوں گے. خوف اور حزن دو علیحدہ چیزیں ہیں. خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے اور حزن غم جو ہے وہ ماضی کے بارے میں ہوتا ہے. تو یہاں پر اس قول کو تکمیل میں کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو میں یہاں خلاصہ کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات سے، اس کو تکمیل کر رہا ہوں، اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ سرٹیفیکیشن کے طور پہ کہ یہ قرآن کی تعلیمات کی بالکل میچ کرتا ہوا جملہ ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہیں. حلیم یعنی جن کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، جن کے اندر برداشت کا مادہ ہے، جو دوسروں کی باتوں پہ ایک دم سے سیخ پانی ہو جاتے ہیں، جو اپنے خلاف کی جانے والی تنقیبات پہ ایک دم سے جو ہے وہ آگ بگولا نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، جو حلیم ہے، حلم سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جنراسٹی آئی تھنک میرا خیال کہتے ہیں حلم کو. تو کہتے ہیں جو بہت زیادہ انگلش میں مانا کیا ہوتا ہے حلم کے کسی کے ہاں اوکے وہی جو ظفر بھائی نے ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ حلیم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نتیجہ کیا رکھا ہے؟ ان کو زمین کا وارث بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر قرآن مجید میں اس کے لیے جو ہے وہ ان کی یعنی ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا زبور میں بھی اور فی الزبور من بعد الذکر اور اس قرآن میں بھی کہ بے شک ہم اس زمین کا وارث کس کو بنائیں گے؟ ہم اس زمین کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جو ہمارے صالح بندے ہوں گے. حلم اصلاح کی طرف جانے کا ایک بہت بڑا قدم ہے. صالحین کی ایک بہت بڑی صفت کیا ہے؟ وہ حلیم ہوتے ہیں. اس کے بعد میں بہت تیزی سے کروں، ٹائم بہت کم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جنہیں راست بازی کی بھوک و پیاس ہے کیونکہ وہ سیراب ہوں گے.
راست بازی کی بھوک و پیاس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان جب کوئی سچ بات کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو یہ باتیں جو ہے وہ ان کی زبان سے سننے کو ملتی ہیں کہ آپ یہ کیا نئی بات لے کے آ گئے, آپ کیا یہ نیا قرآن یا نئی حدیث سنانے شروع کر دی, کیا آپ نے یہ حدیث یا سیرت سے نئی باتیں بنانی شروع کر دی, ہم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی, ہمارے باپ دادا ہمارے اجداد تو اس طرح کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی جو دل دکھانے والی اور جسے کہتے ہیں توہین آمیز جملے یا رقیق کنائے جو استعمال ہوتے ہیں, جب بھی اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ سچائی کی بھوک جو ہے نا, سچائی کی بھوک وہ ان تمام تحقیروں کو انسان کی نظر میں ہیچ کر دیتی ہے. انسان سنتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سچ اور راست جو راستہ ہے, صراط مستقیم جو راستہ ہے, اسی کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو بناؤں, کیونکہ وہ سیراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سیراب کرے گا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان کے اس بردباری کے بارے میں, ان کے اس کھلے ہوئے سینے کے بارے میں, یہ جو کھلے سینے کے ساتھ لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لوگوں کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور پھر ان کے ساتھ محبت سے ملتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. کہتے ہیں کہ جو جس کے بارے میں اللہ یہ ارادہ کر دے کہ اس کو ہدایت کرے, اس کو شرح صدر جو ہے وہ عطا کرتا ہے. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی ہوگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے. سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے وہ کوئی ویٹ لفٹنگ کرنے لگوں اور میں چوڑے سینے کا مالک ہو جاؤں. نہیں, سینے کو کشادہ ایک کنایا ہے. کس چیز کا کنایا ہے؟ اس چیز کا کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت کا مادہ انسان کے اندر بڑھا دے. اس چیز کو قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کہتے ہیں اللہ کی رحمت بھی ان لوگوں کے قریب ہے جو احسان کرنے والے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے, میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں گا, ٹھیک ہے, یہ بدلہ ہو گیا. لیکن احسان کا لفظ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے اردو والے احسان سے بہت مختلف ہے. اردو میں احسان کیا ہوتا ہے؟ اردو میں احسان یہ ہوتا ہے, میں نے اس کی مثال پہلے دی ہوگی کہ میں یہاں سے مثال کے طور پہ یہاں سے میں شاہ نجف امام بارگاہ جا رہا ہوں اور جاتے ہوئے میں نے لکھا کہ جو ہے وہ کوئی چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ شاہ نجف, تو میرے پاس گاڑی میں جگہ ہے. یہ روزمرہ کی مثال جو ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, تو کیا ہو گیا, یہ نیکی ہو گئی. لیکن احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان مثال سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بچوں کو ذرا سمجھ آ جائے. احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ سردی میں برف پڑ رہی ہے, آپ بستر پہ سو رہے ہیں, صبح کے 4 بجے اور مہتاب بھائی کا یا کسی کا فون آیا, محسن بھائی کا فون آیا اور کہا کہ رضا بھائی کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی, گھر والے فون نہیں اٹھا رہے اور میں یہاں ایئرپورٹ پہ اسٹک ہو گیا ہوں, تو کیا آپ مجھے لے کے پک کر کے چھوڑ سکتے ہیں گھر پہ؟ تو اب جو یہ آپ گرم گرم بستر چھوڑ کر, ٹھیک ہے, نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا تھا بستر سے, لیکن آپ اسی حالت میں نکلے, آپ نے اپنی نیند کی, آپ نے اپنے آرام کمفرٹ کی جو ہے وہ اس کو چھوڑا, اور اس کے بعد نکل کے ایئرپورٹ پہ گئے اور ایئرپورٹ سے اسے کہتے ہیں عربی زبان میں, یعنی یہ مفہوم سمجھانے کے لیے میں مثال دی ہے, اسے کہتے ہیں احسان. یعنی ایک ایکسٹرا عمل کر کر, ایک ایکسٹرا کام کر کر کسی کو کمفرٹ زون میں لے کے آنا یا کسی کو آسانی پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, میری رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. خدا کو دیکھیں گے کہ کیا, یعنی قرآن مجید کے اندر بھی یہ جملہ ملتا ہے. خدا کو دیکھنے کا مطلب ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھنا نہیں ہوتا, بلکہ خدا کو دیکھنے سے مراد یہ ہے خدا کو محسوس کرنا, خدا کے جیسے کہتے ہیں نا خدا کی ہستی کو اپنے روح کے اندر احساس کرنا, ٹھیک ہے. اس چیز کو کہتے ہیں خدا کو دیکھنا. یعنی خدا سے دو بدو ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کے سامنے کھڑا ہے, خدا تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہم اس طرح سے فیل کریں, ہم اس طرح سے اپنے روح کے اندر, اپنے دماغ میں اور اپنی اندر یہ فیلنگ لے گئے کہ گویا خدا ہمارے سامنے ہے. یعنی اس چیز کا احساس ایک بہت بڑا احساس ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں, مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ کوئی کام کر رہے ہوں یا آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوں اور وہاں پر جو ہے کوئی پولیس والا نہ ہو, تو آپ بڑی رفلی جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں, کوئی ٹیڑھا میڑھا کام بھی کر لیتے ہیں, کوئی سگنل بھی کبھی کبھی کراس کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ اگر کیمرے لگے ہو تو آپ دیکھیں کتنے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. اب آپ کی اسپیڈ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے گزرے تو $100 کا ٹکٹ آنا ہے, تو وہ ساری کی ساری کانشیسنیس کس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ احساس ہوتا ہے اس بات کا, جو کہ میں بالکل نہیں ہوں کانشیس, جو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کسی کے حضور میں ہیں. یہ احساس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بارے میں فرمایا, قرآن نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پہ رحم کیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. یعنی اس دنیا میں بھی خدا کا احساس کر رہے ہیں اور اس دنیا میں بھی وہ احساس ان کے ساتھ ہوگا. جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے میں ایک چیز کو بیان کر دوں کہ ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ
خطبہ جو انہوں نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان دیا تھا، ٹھیک ہے، اسی خطبے کے کچھ نکات آپ کے سامنے قرآن مجید کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کے لیے ہے، یعنی آسمان یعنی جنت کی بادشاہی انہی کے لیے ہے۔ اس کو قرآن مجید اس طرح سے فرماتا ہے، راست بازی آپ کو پتہ ہے، راست بازی بچوں کے لیے بیان کریں تو راست کہتے ہیں سچ کو، راست بازی یعنی سچائی کے ساتھ بولنا، سچا ہونا انسان کا۔ تو فرماتے ہیں کہ مبارک ہے جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کے لیے ہے۔ 2 دفعہ راست گوئی کے بارے میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آسمان کی بادشاہی رکھی ہے، جو یہاں پہ سچ بولتے ہیں، یہاں پہ تحقیق کی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کے ساتھ فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو آزمائے بغیر ہی جنت میں جانے دیں گے؟ ہم نے تو ان کی آزمائش ہی نہیں کی، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم آزمائش کے بغیر ہی ساری زندگی آرام سے گزارنے کے بعد ہی ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا ہم نے اپنی سنت الہی کے اندر رکھا ہی نہیں، ہم بغیر آزمائے تو کسی کو جنت میں بھیجتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم نے کوئی ان کو آزمایا ہی نہیں، اس کے باوجود ان کو یہ گمان ہو گیا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہتے ہیں کہ وہ لوگ مومن ہیں، کون لوگ ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی صرف ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہماری ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ اس بات پہ قائم رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ آگے زندگی میں راستے آسان کر دیتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو دعائے قبائل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں میں نے یہ جملہ بھی ذکر کیا تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے یہی آیات جو اس مطلب کے بارے میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ اے اللہ اگر تو مجھے قیامت کے دن ایسی جگہ پہ اپنی اگر آگ میں ڈال دے، ان لوگوں میں ڈال دے جو تیرے نافرمان تھے، تو میں وہاں پر کس طرح سے صبر کروں گا؟ میں تو تجھ سے یہ امید ہی نہیں رکھتا کہ تو راست بازوں کے ساتھ اپنی توحید کا اعلان کرنے والوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا۔ یعنی راست بازوں اور توحید پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ان کا مقام رکھا ہے۔ تو وہاں پہ مولا امیر المومنین صاحب کا جملہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بس 2 جملے میں دو نکات اور بیان کر کے 3 نکات، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے خطبے کی طرف آتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مبارک ہو تمہیں میرے سبب سے لعن طعن کریں گے، مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو میرے سبب سے لوگ لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور طرح طرح کی بری باتیں کریں گے اور ناحق کہیں گے۔ تم خوش ہونا اور جشن منانا جب تمہیں لوگ برا بھلا کہیں، میری وجہ سے، میری اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، میری تعلیمات پہ عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں جب برا بھلا کہیں اور لوگ تمہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، تم خوش ہونا اور جشن منانا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بہت بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے پرانے زمانے کے نبیوں کو اسی طرح ستایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس مطلب کو کیسے فرماتا ہے کہ اپنے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ہر نبی اور اس کی قوم کے لیے ہم نے کچھ دشمن قرار دیے تھے جو ان سے دشمنی کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی صبر نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے، یعنی جب تک اللہ مدد نہ کرے کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ صبر کا مفہوم جو اردو میں ہے اور عربی میں ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں صبر کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو مارے اور آپ اس کو بدلہ لینے پہ قادر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں میں صبر کر رہا ہوں، اسے صبر نہیں کہتے، اسے برداشت کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم صبر کہتے ہیں وہ برداشت کرنے کے معنی میں، لیکن عربی زبان میں جو صبر ہے وہ کیا ہے، جس میں کہا گیا نا کہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے رہو۔ وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کام کرنے کے لیے مشکلات آئی، لوگوں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھانے شروع کیے، لوگوں نے آپ کو دھکا دینا شروع کیا پیچھے کی طرف، تو اسی کام کو اسی صبر کے ساتھ، صبر کہتے ہیں اپنے حوصلے اور ان تمام مخالفتوں کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھنا، یہ صبر عربی زبان میں صبر کہلاتا ہے کہ اپنے کام کو ہر حال میں، ہر مشکل میں جاری رکھنا، چاہے وہ آہستہ یا تیز کسی بھی حالت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کریں اے رسول، اور کوئی صبر اللہ کے ساتھ، کوئی صبر اللہ کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اور آخری بات جو یہاں پر انہوں نے کی، جو اس نقطے میں جس میں خوشی کا اظہار اور خوشخبری جس میں سنائی ہے، اس میں آخری بات کی کہ تم زمین کا نمک ہو۔ اپنے جو فالوورز تھے جن کو بھیڑوں سے تعبیر کیا گیا وہاں پہ، اس کو کہا کہ تم
زمین کا نمک ہو. نمک کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو وہ چیزوں کو خراب ہونے سے محفوظ کرتا ہے. آپ پرانے زمانے میں دیکھتے ہوں گے کہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر نمک بنایا جاتا تھا, تو پھر اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا. کھالوں کو محفوظ کرنا ہو, گوشت کو محفوظ رکھنا ہو تو نمک سے کام لیا جاتا ہے. لیکن جب یہی نمک جو ہے وہ زیادہ ہو جائے کھانے کے اندر یا کسی چیز کے اندر, یا نمک کی زیادتی ہو جائے یا نمک سڑ جائے یا نمک خراب ہو جائے, ویسے نمک خراب نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ جو میں نے مثال دی وہ یہ ہے کہ تم زمین کا نمک ہو, لیکن اگر زمین کے نمک کی نمکینی جاتی رہے, یعنی اس میں سے نمکینیت ختم ہو جائے, اس کے نمک کے اندر سے نمکینیت ختم ہو جائے, تو ایسے نمک کو وہ کسی کام کا نہیں رہتا, اور سوائے باہر پھینکنے کی اور پیروں کے تلے رودے جانے کا اس کا کوئی کام نہیں ہے. یعنی جب تک یہ نمک کہتے ہیں کہ جب بھی نمک زبان پہ آتا ہے فوراً آپ اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز کھا رہے ہو, آپ ہر اسپائسز یعنی اس میں موجود ہر مسالے کا ذائقہ شاید آپ ٹیسٹ نہ کر سکیں, آپ کو نہیں پتا اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں, لیکن نمک کا ذائقہ آپ کو فوراً آ جاتا ہے. خواتین جو کھانا پکاتی ہیں, ایک سلوار بھیجیں بہت والے تو وہ آپ سب اس بات کے جو ہے وہ شاہد ہوں گے, کہتے ہیں ذرا نمک تو چکھ لیں. نمک چکھواتی نا آپ کو, تو نمک کا ذائقہ ہم تمام مسالوں میں سے الگ سے ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں. اگر نمک ہوتا ہے تو آپ فوراً محسوس کر لیتے ہیں. تو جب بھی انسان سچائی کی بات, کوئی اللہ کی بات, کوئی رسول کی بات, کوئی ایسی بات جو دوسری چیزوں سے ہٹ کر ہو, لوگوں کو بتا رہا ہو اور لوگ اس کے بارے میں اویئر نہ ہو, تو فوراً اس بات کو محسوس کرتے ہیں. اور جب تک کہ وہ اس کی بات نمکین رہتی ہے, یعنی وہ ایسی باتیں بتاتا رہتا ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم اور لوگ اس سے استفادہ نہیں کر رہے, تو لوگ اس کی طرف کیا ہوتے ہیں, مخالف بھی ہوتے ہیں, اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب وہ لوگوں کے پریشر میں آ کر, لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ کہے کہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہتا اپنا, میرے اوپر یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنے بارے میں علم حاصل کر لوں, لوگوں کو بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے, میں ان گالیوں کو نہیں کھا سکتا, میں یہ مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتا, میں چپ ہو کے بیٹھتا ہوں, میں نے جو علم حاصل کیا میں لوگوں کو نہیں بتا رہا, باہر میں جائیں لوگ خدا نخواستہ, اس طرح کی بات کر لے. تو اس کو حضرت عیسیٰ نے تعبیر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا مقام کیا ہے کہ ان کے اندر سے جب نمکینیت نکل جائے, جب یہ اپنی تبلیغ سے ہاتھ پھیر لیں, جب یہ لوگوں کو سچ بتانا چھوڑ دیں, تو ان کا مقام لوگوں کے پیروں میں ہے, نہ کہ لوگوں کے سروں پہ. ان کو پھر ممبروں پہ نہیں بٹھانا چاہیے, ان کو پھر زمین پہ اتار دینا چاہیے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نقشے کو یہاں پہ کھینچا ہے. اس کے بعد آخری چیز وہ فرماتے ہیں کہ چراغ جلا کر برتن کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے. یعنی جب تمہارے پاس علم کی روشنی آ گئی, جب تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا, جب تمہارے پاس نبی کی ہدایت آ گئی, تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے سینوں میں صرف محفوظ رکھنے کے بجائے, اپنے سینوں میں اس کو حفظ کرنے کے بجائے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر وہ آخری خطبہ آپ کو یاد ہوگا, تو اس خطبے میں جو بات حضرت عیسیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی, یہی بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمائی تھی کہ کیا بلغوا انی ولو آیا. پہنچا, پورا خطبہ بیان کرنے کے بعد کیا کہا تھا, جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک یہ بات میری پہنچا دیں. بلغوا, پہنچا دو ان کو یہ باتیں, ولو آیا, حتیٰ کہ ایک آیت بھی اگر پہنچانے کی تمہاری استطاعت ہو. یعنی اگر تم ایک آیت سمجھ گئے ہو, اس آیت کو پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اپنے غائبین کو جو ان باتوں کو نہیں جانتے. یہ تھے وہ فرمودات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہاڑی کے بعض یا سرمن آف دی ماؤنٹ کے نام سے گاسپل آف میتھیو کے اندر جو ہے وہ بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو اخلاقیات یا روحانیات یا قرب الہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچے, ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ان کو پیدا کرنے کی ہم تک کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو مرحومین ہماری دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا حاضرین مجلس اور خصوصاً جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما, خصوصاً نوجوان جو بچے یہاں بیٹھے ہیں جو اپنی جاب کے سلسلے میں, اپنی شادیوں کے سلسلے میں, اور جو ان کو مشکلات ہیں کسی بھی سلسلے میں, فائنینشلی پڑھائی کے سلسلے میں, ان مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما اور حل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جن کے رشتے نہیں ہو رہے غیر سے ان کے رشتے عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے تیرے ولی حق کا واسطہ ہے کہ ہمیں اس کے ناصر و اعوان میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك أوصيكم بنفسي وتقوى الله. السلام علیکم محمد والے محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت ایام میں جو رجب کے دن ہمارے گزر رہے ہیں، ان ایام میں ہمیں قرب الہی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ خطبہ جو ہے وہ طولانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کو جاب پہ آنا ہوتا ہے، لیکن آج تو میرا خیال ہے یہ بہانہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ چھٹی ہے سب کی. چھٹی نہیں ہے، چلے میں مختصر کر دیتا. آفس جانے والی کوئی لوگ موجود ہیں یہاں پہ ویسے؟ اوہ اچھا، بس میں دو باتیں بیان کر کے جو ہے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. یہاں پہ جو میں نے ویسے سوچا تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو باقی اقوال ہیں ان کو یہاں پہ بیان کروں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے، تو میں دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، خصوصاً ایک رجب کے حوالے سے کہ ماہ رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت فیمس ہے اور میں نے مومنین کے سامنے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خاص انتظام کیا ہے کہ مہمانی کے مہینے پہ بلانے سے پہلے اس طرح کی برکات اور فیوزات والے مہینے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جب ہم اللہ کی مہمانی کے مہینے میں جائیں تو رجب کے مہینے سے تیاری شروع کریں اور شعبان کے مہینے سے گزرتے ہوئے رمضان میں پاک و پاکیزہ اور گناہوں کے بغیر داخل ہوں. کیونکہ انسان جب مہمانی پر جاتا ہے تو اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ مہمانی پر جانے سے پہلے اپنی تطہیر کر لے، اپنے آپ کو آراستہ کر لے، اپنے آپ کو سجا لے. یہ نہیں ہوتا کہ مہمانی پر جانے کے بعد میں اپنے آپ کو سجاؤں گا، اپنے آپ کو آراستہ کروں گا یا اپنے آپ کی طہارت کروں گا. لہٰذا بعض لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے، وہ وقت آئے گا نہیں دیکھا جاتا ہے. جب جو ہے وہ ڈیم بنائے جاتے ہیں تو وہ سیلاب آنے کے بعد نہیں بنائے جاتے کہ سیلاب آ گیا تو آپ کوشش کریں ڈیم بنانے کی. ڈیم پہلے بنائے جاتے ہیں تاکہ جب سیلاب آئے تو اس ڈیم کے ذریعے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے. اسی طرح جب آپ رمضان کے مہینے میں جانے والے ہیں تو رمضان کا مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، وہاں پہ انسان پاک و پاکیزہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور برکات سے استفادہ کر سکے گا. لہٰذا یہ جو مہینے رجب اور شعبان کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ یہ ہمارے درمیان ہیں، اور اس میں جو دعائیں آئی ہیں، اس میں جو نمازیں والے دنیا، ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کریں اور اس کے ذریعے اپنی پیوریفیکیشن کی ضرورت کریں. ایک جو بہت کامن چیز جو رجب کے مہینے میں اور بعض دوسرے مہینوں میں، رمضان کے مہینے میں بھی کچھ چیزوں کے بارے میں ایک شور اٹھتا ہے معاشرے کے اندر، میں اس کے بارے میں آپ کے سماعتوں میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے، آپ نے سنا ہوگا رجب کے مہینے میں ایک نماز لیلۃ الرغائب کے نام سے، لیلۃ الرغائب کے کچھ اعمال آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ اس رسول کی پیروی کرو. یہ رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، جو تمہیں نہ دے اس کو ترک کر دو. ہمارے پاس یہ ایک معیار ہے اور اسی معیار پہ چلتے ہوئے ہم اپنا جو دین ہے اس کو ہم کس سے لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی سنت سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو کوالٹیز موجود تھیں وہ تمام ہمارے 12 معصومین جو ان کے بعد ہیں ان کے اندر وہ کوالٹی اسی طریقے سے موجود تھی جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان جو ہے وہ ودیت فرمائی تھی. لہٰذا وہ بھی جو عمل انجام دیتے ہیں وہ خود سے کوئی عمل انجام نہیں دیتے بلکہ اللہ کی کتاب کے مطابق یا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اب جو چیز رسول کے پاس سے نہیں آئی
اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ نیک چیز ہے، اگر وہ اچھی چیز ہے، تو ہم اس کو استحباب کے درجے پہ یا ہم اس کو سنت کے درجے پہ لے کے نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ نیکی کی نیت سے، نیکی کا اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے رجائے مطلوبیت کی نیت سے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کریں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم ہر نیک کام کو جس کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا کرنا شروع کریں تو ہم خود سب سے پہلے اس کے مخالف ہوتے ہیں. ہم تراویح کے مخالف کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تراویح کے مخالف کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں نا کہ نماز کیا بری چیز ہے، قرآن پڑھنا بری چیز ہے. ہم تو اتنا قرآن پڑھتے بھی نہیں جتنا وہ تراویح میں پڑھتے ہیں. پھر کیوں ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہی نمازیں ہم پڑھیں فرادہ تو ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ہے، اس کا ہمیں بھی اس کا ثواب ہے، اس نماز پڑھنے کا، اس قرآن پڑھنے کا ہمیں ثواب ہے. کیونکہ رمضان کے مہینے بہت ساری نمازیں آئی ہیں، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس لیے بدعت ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے یا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے جو ائمہ ہیں انہوں نے اس کو توثیق نہیں کیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم یہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کریں گے. تراویح بات نہیں کر رہا، کوئی بھی نیک کام جو کہ ہمیں ائمہ کی طرف سے نہ ملا ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ کے اندر مختلف جگہوں پہ ایک ہمیں آسانی دی گئی ہے. وہ آسانی یہ کہ ہر وہ حدیث جو عقیدے سے متعلق نہ ہو، جو شرعی احکام سے متعلق نہ ہو، ان کے لیے ایک آسانی کا قاعدہ استعمال کیا گیا جس کو میں آسان زبان میں آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں کہ من بلغ کا قاعدہ کہتے ہیں. من بلغ جو آپ کے پاس نیک بات پہنچے وہ آپ کر سکتے ہیں. کس نیت سے؟ رجا کی نیت سے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے. لیکن اس نیت سے کہ یہ رسول کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے یا امام کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے، اس نیت سے کرنا وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے. اسی طرح یہ لیلۃ الرغائب بھی ہے. لیلۃ الرغائب کی جتنی نمازیں، سارے نماز اس کے اندر بہت بہترین ہیں. 12 رکعت نماز ہے بہترین، اس کے اندر سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزیں بہترین ہیں. لیکن اس نیت سے اس کو کرنا، رجائے مطلوبیت کی نیت سے سارے عمل کر سکتے ہیں اور کرنا بہتر ہے. علماء کا یہ قاعدہ رہا ہے، علماء نے یہ کام کیا ہے. لیکن اس کو منسوخ کرنا کسی امام سے، اس کو منسوخ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جب تک ثابت نہ ہو جائے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. رجا کی نیت سے آپ کریں لیکن اس کو ہم سیرت رسول یا سیرت ائمہ کے عنوان سے انجام نہیں دے سکتے. ہم ہی خود اس قاعدے کی جو ہے اگر مخالفت کریں گے، اگر ہم اس کو کہیں گے ہم جو اچھے کام کریں وہ بدعت نہیں، دوسرے جو اچھے کام کریں وہ بدعت ہے. وہ کہتے ہیں رسول نے کیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ رسول نے نہیں کیا تھا لیکن اچھا کام ہم کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ، رسول کے زمانے میں یہ بات شروع ہو گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اس صلوات بھیجو ہمارے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطبہ حجۃ الوداع کے لیے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں دروغ یعنی جھوٹ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور آئندہ مزید بڑھے گا. جو شخص جان بوجھ کر مجھ سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے اس نے اپنی جگہ آگ میں بنا لی. لہٰذا اگر کوئی حدیث مجھ سے آپ کے پاس پہنچے تو اسے قرآن اور میری سنت کے پاس سنت کے اوپر ارزا کر کے دیکھیں. اگر وہ قرآن اور میری سنت کے مطابق ہو تو اس کو لے لیں، ادروائز چھوڑ دیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام صادق کی حدیث ہے میری حدیث یا ہماری حدیث تمہارے پاس کوئی پہنچے اور وہ قرآن کے مخالف ہو تو اس کو ترک کر دو. تو اس عنوان سے اگر کوئی نیک عمل ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ رجائے مطلوبیت کی نیت سے یا قصد رجا کی نیت سے اس کو انجام دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی طرف سے اس کو نیک سمجھا تھا اس لیے تو اس کا ثواب و اجر ہمیں عطا فرما. اس کے بعد ایک چیز اور کہ بعض روایات آپ کو ملتی ہیں، ساری روایت کی بات نہیں کر رہا، بعض روایات جس میں آپ کو سوروں کے اور اذکار کے ثواب بیان کیے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے راوی جن کے نام فقہ کی رجال کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جن کو پکڑا گیا ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں. انہوں نے ان سے پوچھا گیا بھائی تم نے کیسے لکھا؟ بس سورہ یاسین کو یا مثال کے فلاں سورہ کو اتنی دفعہ تکرار کرنے کا اتنا ثواب ہے، فلاں سورہ کو اتنی دفعہ پڑھنے کا، فلاں ذکر کو اتنی دفعہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نیک نیتی سے کیا، لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف کم ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ ثواب کی لالچ دیں گے تو لوگ قرآن کی طرف آ جائیں گے، تو اس لیے ہم نے یہ حدیثیں جو ہے گھڑ دی، نیک نیتی سے کی تھی. تو وہ حدیث نہیں، وہ نیکی کے عنوان سے آپ کچھ بھی کریں لیکن حدیث کے عنوان سے گھڑیں گے تو رسول پہ جھوٹ بنانا ہے. تو ایسے لوگوں کو پکڑا اور ایسے لوگوں کو ائمہ علیہ السلام نے کذاب کا درجہ دیا. تو بعض روایتیں ایسی بھی ہمارے حدیث کے منابع کے اندر شامل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو جھوٹ سے جو ہے وہ الگ کرنے کی جو ہے وہ تشخیص عطا فرما. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر سوچنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اے اللہ کے واسطہ محمد علیہ محمد کا قرآن کے علم کو، روایات کے علم کو اور اس کے بارے میں جو فہم حاصل کرنے کے علوم ہیں اس فہم کو جو ہے وہ بڑھانے کے علوم ہیں ان علوم کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ کے واسطہ محمد علیہ محمد کا جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہم سے سرزد ہو گئے اے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ ان بابرکت دنوں میں جو رحمتیں اور برکتیں تو نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہیں، عبادت گزار بندوں کے لیے رکھی ہیں، اے اللہ ان عبادت گزار بندوں کی رحمتوں میں ہمیں بھی شامل حال فرما. اے اللہ بے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بزرگان جو دنیا سے چل گئے ان کی خبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ
ہماری مشکلات، ہمارے مومن بھائی بہن بھائی جو دوسرے ممالک میں موجود ہیں ان کی مشکلات مالی ہوں، چاہے وہ آفات کے سلسلے میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں ہوں، ان مشکلات کو دور فرما، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر. العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.